وہ محسن نقوی گئے ایس ایچ او کی مار والا، ایک ایس ایچ او کی مار ہے وہ، کدھر ایس ایچ او کی مار، ہزاروں لوگوں کو مار دیا اس نے. ہم لوگ کو چھوڑ دیا، پھر بولا آپ لوگ جائیں بھائی، اپنا راستہ پکڑیں، نکلتے جائیں، آپ لوگ کے ساتھ دشمنی نہیں ہے. سرفراز مفتی کو 9 بجے لے کے جاؤ سرفراز مفتی کے پاس. وہ کس نام کا وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے؟ کس نام کا وزیر اعلیٰ ہے وہ؟ ہمیں مروانے کے لیے وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے. وہ تو بڑے پروٹوکول سے جاتا ہے وہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات پر ایک نظر. جعفر آباد ایکسپریس کل سے اغوا ہوئی اور اس میں جتنے بھی مسافر تھے سب کو یرغمال بنا لیا گیا. اس کے بارے میں اب مزید کچھ ہولناک قسم کی خبریں موصول ہوئی ہیں اور ابھی تک واگزار نہیں کروایا جا سکا اور آپریشن جاری ہے، خونی لڑائی جاری ہے، خونی جھڑپیں ہو رہی ہیں. اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ ساری صورتحال ہوئی کیوں؟ کیا یہ آنن فانن ہو گئی؟ کیا اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا؟ نہیں جناب، اس کے بارے میں سب کو اندازہ تھا، سب کچھ تھا، لیکن ہو کیا رہا تھا؟ کیا پاکستان کی اس جعلی رجیم کی یہ پریورٹی ہے؟ پاکستان پہلے نمبر پر ہے اور پاکستان میں سیکورٹی کی صورتحال اور پاکستان کے مفادات، پاکستان کی سلامتی کیا ان کے پہلے نمبر پر ہے؟ کیا دہشت گردی کا خاتمہ اور جو انسرجنسیز ہیں جو ہو رہی ہے، سازشیں پاکستان کے خلاف ہو رہی ہیں، کیا ان کو ختم کرنا ان کی پریورٹی پہ ہے؟ کیا وہ تمام ادارے وہی کام کر رہے ہیں جو ان کے ذمے لگائے گئے ہیں؟ اور اگر وہ ادارے یہ سارا کام کر رہے ہوتے تو یہ سب کچھ کیسے ہو گیا اور کیوں ہو گیا؟ اور پھر یہ کہ یہ ٹرین جو اغوا ہوئی ہے اور اس میں جتنے بھی مسافر یرغمال بنائے گئے ہیں، ان کی تفصیلات جو میرے سامنے آئی ہے وہ تو بہت ہی پرفیکٹ انفارمیشن کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا اندر سے جب تک کوئی اطلاع نہ دے. نمبر 1. نمبر 2، اگر یہ اتنی وی آئی پی موومنٹ تھی اور اس ٹرین میں اس قدر زیادہ ہمارے فوجی جوان، ایف سی کے لوگ اور سیکورٹی فورسز کے لوگ، ہمارے انٹیلیجنس اداروں کے لوگ، ان کی فیملی افسر موجود تھے، تو پھر اس کو سیکیور کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ سیکورٹی کی ذمہ داری کس کی تھی؟ یہ بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ جناب ہمارے ادارے ہیں کہاں؟ وہ جنہوں نے کام کرنا تھا وہ کدھر ہیں؟ ہماری سول انتظامیہ کدھر ہے؟ ہماری سیاسی حکومت کدھر ہے؟ اور ہماری فورسز کدھر ہیں؟ اور جبکہ بلوچستان اس وقت ٹارگٹ پہ ہے اور وہ سی پیک وہاں پہ موجود ہے. سی پیک کا اہم ترین روٹ ہے. گوادر ایئرپورٹ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی اس کی اوپننگ ہوئی ہے اور پھر یہ اس تجارتی گزرگاہ سے بہت کچھ ہونا ہے. پھر وہاں پہ ہماری معدنیات ہیں، ریکارڈک ہے اور زیر زمین بے شمار وسائل ہیں، ان سب کی حفاظت. تو یہ سارے کے سارے سوالات اٹھ رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں، پہلے ذرا وہ سن لیجئے. ہمارے اداروں کی پریورٹی کیا ہے؟ ہمارے اداروں کی پریورٹی ہے کہ توہین راج کماری اس کا تحفظ کیا جائے، کہ توہین راج کماری نہیں ہونی چاہیے. اس خاندان کو پروموٹ کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے اور اس کے بارے میں کوئی اف تک بھی نہ کہے. راج کماری کے بارے میں تو کچھ نہیں ہو سکتا. ابھی کچھ عرصہ پہلے پنجاب میں بہت حالات خراب ہیں. پنجاب میں مہنگائی، بے روزگاری، غربت اور امن و امان کی صورتحال بدترین ہو چکی ہے. وہاں پہ رشوت عام ہے، پولیس گردی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی قانون نہیں ہے. وہاں پہ لاقانونیت کا اور انارکی کا ایک طوفان بدتمیزی ہے. اور وہاں پہ لائسنس دیا ہوا ہے راج کماری صاحبہ کو، اور انہوں نے آگے پھر لائسنس ٹو کل دیا ہوا ہے کہ جناب سب کو کچل دیں. اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کو کچلنا، عمران خان کو کچلنا، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہونے دینی، کوئی جلسہ نہیں ہونے دینا، کوئی جلوس نہیں ہونے دینا، کوئی کارنر میٹنگ نہیں ہونے دینی. اس کے بعد اگلا کیا ہے کہ میڈیا کو کچلنا. پنجاب لاہور میں واقعہ ہوا تھا، پنجاب کالج میں ایک واقعہ ہوا تھا مبینہ طور پر بچی کے ساتھ، اور اس کو رپورٹ کیا تھا جرنلسٹوں نے سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ. ان سب کے خلاف ایف آئی اے کو
کر دیا گیا تھا جی سرگرم عمل، اور نوٹس جاری کر دیے گئے، مقدمات درج کر دیے گئے، اور اس میں ایک خاتون بھی تھی، سمیع ابراہیم صاحب بھی تھے، باقی ہمارے دوست بھی تھے، گوندل صاحب بھی تھے، شاکر اوان بھی تھے، بے شمار لوگ تھے اس میں، جمیل فاروقی صاحب بھی تھے۔ تو کل اس میں مقدس فاروق اوان بھی تھیں، اور ان سب کو کل جو ہے وہ ڈسچارج کر دیا گیا، اور ایف آئی اے نے خود یہ مقدمہ واپس لے لیا۔ پہلے ہراسمنٹ کی گئی، پہلے ہراساں کیا گیا، سب کچھ کیا گیا، اور اس میں خاتون مقدس فاروق اوان ہیں، اور ان کو ان کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے، جبکہ ضرورت نہیں تھی، ان کو بھی اسی نشانہ بنایا گیا، انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ تو وہ حالانکہ وہ بالکل پروفیشنل خاتون ہیں جی، اور وہ اپنا کام سے کام رکھتی ہیں، اور بالکل جو حقائق ہیں وہ رپورٹ کرتی ہیں، لیکن انہوں نے ان کو بھی نہیں بخشا، ان کے گھر میں داخل ہوئے، اور یہ سارا کچھ ہوتا رہا، اور ان کے گھر میں 3-4 دفعہ ریڈ ہوا، اور یہ شاید پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ خواتین جرنلسٹوں کے گھر میں اس طریقے سے ریڈ کیا ہو، اور ان کی نوکری بھی ختم کروا دی گئی۔ تو لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، وہ البتہ ڈٹی ہوئی ہیں جی، تو میری بھی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، وہ ڈٹی ہی رہیں تو اچھی بات ہے۔ انشاءاللہ اللہ جو ہے وہ اجر ضرور دے گا، جو آواز اس وقت بلند کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے ایک ڈاکٹر بھکر سے ڈاکٹر شہریار صاحب نے ایک ٹویٹ انہوں نے ایک کمنٹ کر دیے میو ہسپتال لاہور والے واقعے پہ، ان کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا گیا۔ نہ صرف مقدمہ درج کر لیا گیا، بلکہ ان کا ٹرسٹ جہاں پہ غریبوں کا علاج ہوتا ہے اس کو سیل کر دیا گیا۔ اور کل علینا شگری بتا رہی تھیں کہ ایک اب ہے جی شاپر وہاں پہ لایا جائے گا جعلی ادویات کا، اور ان کو اس مقدمے میں بھی گرفتار کیا جائے گا۔ یہ اس طرح کے فستائی ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں۔ اور دوسری جانب مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ جناب یہ بدتمیزی کی بد تہذیبی اور بدتمیزی یہ تو پاکستان تحریک انصاف لے کر آئی ہے، تو حیرانی ہوتی ہے جب وہ ایسی باتیں کرتی ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو اور نصرت بھٹو صاحبہ کی روح بھی جو ہے وہ تڑپ رہی ہوگی جب یہ باتیں کرتی ہیں۔ تو یہ تو سارے ان کی پرائورٹیز ان کی یہ ہیں۔ اور اگلی بات آپ کے ساتھ جو ایک میں شیئر کرنے لگا ہوں وہ یہ کہ یہ بار بار کہتے ہیں کہ یہ سارا جو سلسلہ ہے جی، یہ تو جنرل باجوہ، جنرل فیض اور عمران خان نے ان سارے طالبان کو لا کے، دہشت گردوں لا کے وہاں پہ بسایا اور ری سیٹل کیا، اور اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ ایک کہا جاتا ہے۔ میرے سامنے یہ ایک اخبار کی خبر ہے، اور اس میں کامران یوسف صاحب کی خبر ہے مارچ 4 2023 کی، اور اس میں پاکستان افغان طالبان ڈسکس ٹی ٹی پی ری سیٹلمنٹ پلان، یعنی کہ اس میں ایک تصویر بھی لگی ہوئی ہے جس میں خواجہ آصف صاحب ہیں، اس وقت کے وزیر دفاع فارم 47 کے۔ اس وقت فارم 47 نہیں تھا، اس وقت امپورٹڈ تھا، لیکن ان کے پاس فارم 47 تھا کیونکہ جنرل باجوہ صاحب نے ان کو لے کے دیا تھا، تو پرانے فارم 47 کے ہیں جی۔ تو وزیر دفاع نظر آ رہے ہیں، ساتھ جنرل ندیم انجم ہیں، اس وقت کے ڈی جی ISI، تاریخ ہے مارچ 2023 کی، اور یہ وزٹ کیا انہوں نے، اور اس میں انہوں نے ڈسکس کیا ہے ری سیٹلمنٹ کا، طالبان کا، جس کو بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جنرل باجوہ، جنرل فیض اور عمران خان نے یہ سارا کچھ کیا، جبکہ عمران خان کے حکومت کا تختہ الٹے 1 سال ہو گیا تھا، جنرل باجوہ بھی جا چکے تھے، جنرل فیض بھی جا چکے تھے، دونوں ریٹائر ہو چکے تھے، اور وزیر اعظم شہباز شریف تھے، آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب تھے، وزیر دفاع خواجہ صاحب، ڈی جی ISI جنرل ندیم انجم، اور یہ اس وقت یہ تصویر اور اس وقت کی خبر میرے سامنے ہے کہ یہ ڈسکس کر رہے تھے۔ اور افغان انٹرم گورنمنٹ ہیز آسکڈ اسلام آباد ٹو بیئر دا کاسٹ آف دا پلانس، اور یہ کامران یوسف صاحب کی خبر، آج تک اس کی کوئی تردید نہیں، کیونکہ تصویر بھی لگی ہوئی ہے۔ تو یہ تو ہے صورتحال، اور یہ ہے سچویشن، حقیقت یہ ہے، اور ملبہ ان پہ پھینک دیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں جی واپس بیک ٹو جعفر ایکسپریس، اس میں جو ہمارے پاس تفصیلات موصول ہوئی ہیں، پہلی بات تو یہ کہ جو رہا ہو کے آئے انہوں نے انتہائی دردناک قسم کی سٹوریز بیان کی ہیں، اور وہاں پہ کوئی پرسان حال نہیں تھا،
اور جو رہا ہوئے ہیں خواتین بچے ان کو شناختی کارڈ چیک کر کے ان کو رہا کیا گیا، اور محسن نقوی صاحب کلیم کر رہے ہیں اور خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ زبردست جناب ان کو ایک آپریشن کے نتیجے میں رہا کروایا گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے خود چھوڑا اور انہوں نے کہا جی آپ یہاں سے چلے جائیں، نہیں جائیں گے تو پھر اس لڑائی میں آپ بھی مارے جائیں گے۔ اور وہ جو میں سن رہا تھا مسافروں کا ان کی گفتگو، تو انہوں نے کہا جی ہم نہ ادھر کے تھے نہ ادھر تھے، اور ایک طویل مسافت 4 گھنٹے کی مسافت طے کر کے نالوں سے پہاڑوں سے گزر کے زخمی حالت میں وہ بیچارے پہنچے کسی محفوظ جگہ پہ۔ تو یہ تو ہے وہاں کے جو رہا ہو کے آئے ہیں۔ اب میرے پاس ایک لسٹ ہے، اور اس لسٹ میں تمام کے تمام فورسز کے جوان اور افسر کی لسٹ ہے، اور اس میں باقاعدہ طور پہ آگے ان کے موبائل نمبر دیے ہوئے ہیں، واؤچر نمبر دیے ہوئے ہیں، سیٹ ٹائپ بتائی ہوئی ہے، اور موسٹلی اکانومی برتھ کی پہ تھے جی۔ اور افسر ایک موجود تھے، ان کی اہلیہ موجود ہیں، اور کچھ لانس نائک ہے، کچھ حوالدار ہیں، کچھ سپاہی ہیں، ہمارے سارے جو کہ سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور بالکل ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے اور ان کو خیر و عافیت سے واپس لے کے آئے۔ تو یہ سب کے سب ان کے قبضے میں ہیں، ان کے کنٹرول میں ہیں۔ اور اب جو اطلاعات آ رہی ہیں جو کہ بتائی نہیں جا رہی، کیونکہ پاکستان کا میڈیا تو اس کو رپورٹ ہی نہیں کر رہا، رپورٹ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، عالمی ذرائع ابلاغ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ مطالبہ کر رہیں گے، اب مطالبہ کریں گے، ان کو ساتھ لے گئے ہیں، اور مطالبہ یہی ہے کہ جناب آپ ہمارے جو گرفتار لوگ ہیں ان کو رہا کریں گے۔ اور یہ مطالبات کسی وقت بھی ان کی طرف سے موصول ہو چکے ہیں، ہمارے اطلاع کے مطابق تو ہو چکے ہیں، اور پہلے انہوں نے عورتوں کو اور بچوں کو چھوڑا، پھر کچھ عرصے بعد سویلین مردوں کو بھی چھوڑ دیا، اور اس وقت جو ان کے پاس تمام کے تمام فورسز کے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں، خواہ وہ سول ہیں یا ملٹری ہیں۔ اور اس طریقے سے انہوں نے جو شرائط ہیں وہ یہی ہے کہ BLA کے جو گرفتار افراد ہیں ان کو بازیاب کرنے کی شرط رکھی ہے، اور ان کو رہا کروانے کی شرط رکھی ہے۔ اب اگلا آتے ہیں کہ اس پہ یہ سارے کا سارا فوکس کیا جا رہا ہے صرف ایک اینگل پہ، جو کہ افسوسناک ہے کہ جناب افغانستان کی طرف یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کو ڈیسٹیبل کیا جا رہا ہے، وہاں سے انٹرفیئر ہوتا ہے، اور جھڑپیں بھی ہو رہی ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس میں 2 ملک اور بھی ہیں، ان 2 ممالک کا نام بھی لے دینا چاہیے، کیونکہ کلبھوشن کا جو نیٹ ورک ہے وہ پکڑا گیا تھا ہمارے پاک ایران بارڈر کے، وہ ادھر کام ہو رہا تھا، اور ان کے پاس ایرانی پاسپورٹ تھا۔ تو اس لیے اکراس دا بورڈ ساری باتوں کو دیکھنا چاہیے، اور اس وقت پاکستان فرسٹ، اور پاکستان کے خلاف کوئی بھی کہیں سے بھی فٹ پرنٹ ملتا ہے تو اس کا ضرور بتانا چاہیے۔ کلبھوشن نیٹ ورک کے بعد یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ ہم ریلیکس ہو گئے تھے، ریلیکس نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی، اور ایک وہ زمانہ تھا جب ساری جو ہمارے ادارے ہیں وہ صحیح ڈائریکشن پہ کام کر رہے تھے۔ پھر کلبھوشن بھی پکڑا گیا، پھر ابھینندن بھی پکڑا گیا، پھر طیارے بھی گرائے گئے، سب کچھ ہوا، لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ اس حکومت کا تختہ ہی الٹ دیا گیا، اور جس نے یہ گستاخی کی تھی۔ اور تختہ الٹنے کے بعد عمران خان حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد، اور اس کے بعد پھر یہ ساری کی ساری خبریں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو بہرحال جناب یہ مطالبات آ رہے ہیں، اور ہم یہ کہیں گے کہ ادارے اگر اپنا کام کریں تو اس سے بہتر اور کوئی ہو نہیں سکتا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ عوام کو ان کے بنیادی حقوق دیے جائیں۔ اس ساری خطرناک صورتحال کے بارے میں عمران خان صاحب مسلسل آواز اٹھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، سردار اختر مینگل صاحب بتا رہے ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، سب کے سب یہ شور کر رہے ہیں، چیخو پکار کر رہے ہیں کہ جناب حالات اچھے نہیں ہیں، اور بلوچستان میں بہت سارے نو گو ایریاز بن چکے ہیں جہاں پہ ہماری ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، ختم ہو چکی ہے، اور BLA کا کنٹرول ہے۔ تو اقوام متحدہ میں بھی آپ کہتے ہیں کہ جناب
یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو مجید بریگیڈ جو ہے وہ افغانستان سے آپریٹ نہیں ہو رہی، وہ ایران بارڈر پہ اس کے تانے بانے ہیں، اور اس لیے یہ ساری باتوں کو منظر عام پہ لانا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے کل اسی بات پہ کہا ہے کہ میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ دہشت گردی اپنے قدم دوبارہ جما چکی ہے، اور ہمارے دور میں ملک میں دہشت گردی پر قابو پا کر ہم نے سیاحت کو فروغ دیا، سب کچھ کیا، اور لیکن وہ ساری کی ساری محنت رائے گاں چلی گئی ہے، اور اب ہم گلوبل ٹیررزم انڈیکس میں پاکستان کی 4 درجے جو ہے رینکنگ 4 درجے تنزلی ہوئی ہے، اور اس میں پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ نمبر 1-2 پہ آ چکا ہے۔ پہلے نمبر والا تو انتہائی غیر معروف ملک ہے۔ اندرونی معاملات، عمران خان صاحب نے کہا کہ اندرونی معاملات کو اس کی طرح اس وقت پاکستان کی خارجہ پالیسی بھی بدترین طریقے سے چلائی جا رہی ہے، وہ بھی فلاپ ہو چکی ہے، اور یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی بلیم گیم نہیں ہے۔ اور خفیہ اداروں کا کام، جن کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، اور وہ ان کو لگا دیا گیا پاکستان تحریک انصاف پہ، میڈیا پہ، ان سب پہ لگا دیا گیا، اور اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ اس وقت بھی یہی ہے کہ عدلیہ کو فتح کر لیں، اور پولیس کو فتح کر لیں، بیوروکریسی کو فتح کر لیں، میڈیا کو کرش کر دیں، یہ سارا کچھ کر دیں، لیکن اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اور فارم 47 کے جو معاملات ہیں، یہ اسی طرح فارم 47 کی اس جعلی سرکار سے کوئی فیض حاصل نہیں ہونا۔ باقی عمران خان صاحب پہ مسلسل اور اپوزیشن پہ جو ہے وہ ہے، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ جی جیل مینول کے برخلاف میری اپنی اہلیہ سے 90 دن میں 72 گھنٹے ملاقات نہیں کروائی جا رہی، کہ میرا بنیادی اور قانونی حق ہے۔ عدالتی احکامات کے باوجود 2 ہفتوں سے میرے بچوں سے میری فون پہ بات نہیں کروائی جا رہی، پچھلے 4 ماہ میں صرف 4 بار بات کروائی گئی ہے، یہاں تک کہ میری کتابیں مجھ تک پہنچنے نہیں دی جاتی۔ یہ سب کچھ بنیادی انسانی حقوق، قانون اور جیل مینول کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اور پاکستان میں اس وقت جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون چل رہا ہے۔ تو جناب ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے اپنے ہوش کے ناخن لیں اور معاملات کو سنبھالیں، اور حقائق جو ہیں وہ نہیں چھپ سکتے، خبریں نہیں چھپ سکتی، اور سچویشن بہت خطرناک ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔